الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام سید ولد بنی آدم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر
قرآن مجید ہمیں قصے بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ عبرت پکڑو، غور کرو کس قوم پر عذاب کیوں آیا، اللہ کی پکڑ کیوں آئی۔ قرآن مجید ان جرائم کو تفصیل سے بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، لعنت برستی ہے۔ ایک قوم آباد تھی جس کو اصحاب السبت کہا جاتا ہے۔ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، اور یہ قوم اصحاب السبت کہلاتی ہے۔ کیوں؟ ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ خود ہی انہوں نے اللہ سے ایک دن مانگا تھا۔ انبیاء کے باپ، تمام آسمانی کتابوں والی امتوں کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بھی ایک دن عبادت کا مقرر کیا ہوا تھا، یعنی جمعۃ المبارک کا دن۔ بنو اسرائیل ان کی اولاد میں سے ہی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، آپ ہمارے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، مگر وہ اپنے مطالبے پر اڑ گئے۔ اللہ احکم الحاکمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، موسیٰ ان کا مطالبہ منظور ہو گیا، آج کے دن کے بعد ہفتے والا دن ان کی عبادت کا دن مقرر ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اب وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ جس نے اس دن کی توہین کی، میرا عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 124 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہفتے کا دن تھا، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس مقرر کر دیا گیا۔ کیوں؟ انہوں نے اختلاف کیا۔ بیٹے تو ایک ہی باپ کے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام بھی اور اسحاق علیہ السلام بھی۔ آگے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام،
اور یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل عربی میں جس کو عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ، یہ ان کا لقب تھا۔ اور یہ ساری نسل یعقوب علیہ السلام کی ہے نا۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، بڑی نسل پھیلی پھولی، اور یہ سارے کے سارے بنو اسرائیل کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے باپ یعقوب علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے کئی پیغمبر پے در پے، ہزاروں پیغمبر ان کی اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے نازل فرمائے، مسلسل۔ اللہ نے ان کو بڑی عزت بھی دی۔ عام طور پر ان کو یہودی کہا جاتا ہے، لاڈلی قوم تھی رب العالمین کی، مگر جب بھی اللہ ان سے وعدہ لیتا، ان کو دوبارہ موقع عطا فرماتا، ہر دفعہ یہ بگڑ جاتے، نہ کسی نبی کی توہین کرنے سے چوکتے، نہ کلام الہی کی حفاظت کرنے کی پابندی نبھاتے، نبیوں تک کو انہوں نے شہید کر دیا، اللہ کی مقدس کلام میں تبدیلیاں انہوں نے کر دی، غلیظ ترین جرائم انہوں نے کیے، مطالبے کرنے کی ان کو عادت تھی۔ رب العالمین کے حضور اپنے پیغمبروں کے ذریعے مطالبے کرتے، کبھی ہمیں یہ چاہیے، کبھی وہ چاہیے، اور جب مطالبے کرتے اللہ فرماتا تمہارا مطالبہ منظور ہے، لیکن اب تم نے اس کا حق نہ ادا کیا تو اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا۔ پہلے بھی ان کے اوپر اسی طرح پکڑ آئی، اور پھر رب العالمین نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا، اے اختلاف کرنے والوں، مقدس دن مقرر کرنے کے لیے اپنا مطالبہ پیش کرنے والوں، ہفتے کے دن کے لیے کہنے والوں، یاد رکھو وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرما دے گا کتنا تم اس دن کا حق ادا کر سکے یا نہیں کر سکے، ہوگا اس دن۔ اللہ اکبر۔ ایک قوم آباد ہے ساحل سمندر کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کے کافی دیر بعد آئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے پیغمبر کے نزدیک ان کا زمانہ ہے۔ بنو اسرائیل مصر میں آباد تھے، مصر سے مکے کی طرف جائیں، سمندر کنارے کے اوپر ایک بستی آتی ہے ایلا نام کی، اس بستی کے اندر یہ آباد تھے، اور ان کا محبوب روزگار تھا مچھلیاں پکڑنا۔ وہاں یہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اور ہفتے کے دن ان کی آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ یہ بنو اسرائیل کے لوگ مچھلیاں پکڑنے والے، قرآن کی زبان میں ان کو اصحاب السبت کہا جاتا ہے، ایلا نامی بستی میں رہنے والے، اللہ احکام الحاکمین نے ان کو آزمایا۔ مچھلیاں پکڑتے تھے،
اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے پوچھو اس بستی کا حال جو سمندر کنارے آباد تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ ہفتے کے دن زیادتی کرتے۔ کیا ہوتا؟ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ يَوْمَ صَبْتِهِمْ، اللہ کی قدرت دیکھیے، ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی، اچھل اچھل کے، ہاتھ سے چاہے پکڑ لو، جی للچاتا، مگر پابندی تھی رب العالمین کی طرف سے کہ نہ بھائی تم ان کو ہفتے کے دن نہیں پکڑ سکتے، یہ عبادت کا دن ہے، اللہ اللہ کرو چل کے۔ یہ دیکھتے اور ان کے منہ میں پانی آتا۔ شرعاً، بالکل واضح، مفسرین لکھتے ہیں اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو ہاتھ سے پکڑ سکتا تھا، اتنی دسترس میں ہوتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا مچھلیاں نہیں آتی تھیں، پھر جو قسمت کی وہی ملتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ ہماری آزمائش تھی ان کے فسق و فجور کا امتحان لینے کے لیے، ان کی نافرمانیوں کی سزا دینے کے لیے ہم نے ان کی آزمائش کا بندوبست کر دیا۔ دیکھیں کون ہفتے کی پابندیاں نبھاتا ہے اور کون ہفتے کی پابندیاں نہیں نبھاتا ہے۔ ہم نے تو ان سے پکا وعدہ لیا تھا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کہا لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن اب کوئی زیادتی مت کرنا، حد میں رہنا، بغاوت نہ کرنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لے لیا، مضبوط وعدہ لیا تھا کہ اب تم نے مکرنا نہیں ہے، اور تمہارے سامنے مثال بھی ہے۔ تم نے کہا من سلوہ اتارو، پھر آسمان سے کھانا آیا، تم حق ادا نہ کر سکے، مکر گئے، تمہارے اوپر ذلت طاری ہوئی، تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا، تم مجھ سے بھی بھاگے، پھر اللہ نے تمہارے اوپر ذلت مسلط کی، میدان تیہ میں 40 سال بھٹکتے رہے۔ اب بھی تم سے وعدہ ہے لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن زیادتی نہ کرنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے مضبوط وعدہ لے لیا کہ اب کرو گے تو بھرو گے۔ اس قوم کے اوپر آزمائش آ گئی، ہفتے کے دن مچھلیاں سامنے آتی ہیں، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا مچھلیاں سامنے نہیں آتی ہیں۔ پہلے ایک نے داؤ لگایا، چپکے چپکے ہفتے کے دن مچھلی پکڑی، کسی نے رات کے اندھیرے میں جال پھینکا، پھر داؤ لگنے لگ گئے۔ کئی طریقے مفسرین نے ان کے لکھے ہیں۔ جمعے کی رات ہوتی تو ساحل سمندر کے پاس گھڑے کھود دیتے ہیں
اور رستہ رکھتے، ہفتے کے دن مچھلیاں گڑوں میں آ جاتی، واپسی کا رستہ بند کر دیتے، مچھلی نہیں پکڑتے تھے، اتوار کی صبح جا کے ساری پکڑ لیتے۔ کیا ہیلا جوڑا بھائی انہوں نے؟ سمجھانے والے کہتے کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہتے ہفتے کے دن تو ہم نے مچھلی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہم نے پکڑی اتوار کو ہیں، وہ اللہ کو چکر دیتے ہو ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن چن لیا، مقدس سمجھ لیا، عبادت کا دن، ہفتے کے دن کو انہوں نے پسند کر لیا۔ جب عیسائیوں کی باری آئی، انہوں نے اتوار کا دن، یوم الاحد، اتوار کا دن پسند کر لیا، عبادت کا دن۔ اور جب ہماری باری آئی، اللہ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی، اللہ نے ہمارے لیے جمعۃ المبارک کا دن پسند فرما لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کذالک یوم القیامت ہم تبع لنا یوم القیامہ، نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، المقتضی قبل بین الخلائق قبلہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم آنے والے بعد میں ہیں، اللہ نے دنیا میں ہم کو بعد میں بھیجا ہے، لیکن والاولون یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا درجہ ان سے پہلے ہوگا۔ آئیں بعد میں ہیں، قیامت کے دن ان سے پہلے ہوں گے۔ ساری مخلوق اکٹھی ہوگی، جنت میں پہلے کون جائے گا؟ میدان محشر کی سختیاں، کس کا پہلے حساب کتاب ہو کے اس کو پہلے آزادی کا پروانہ مل جائے گا، جنت اس کو عطا ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، المقتضی بین الخلائق قبلہم، اللہ فرمائیں گے سب سے پہلے میرے پیارے محمد کی امت کا حساب لے کے جنت دو، سب سے پہلے ہم، نحن الآخرون من اہل الدنیا، ان ساری امتوں میں سب سے بعد آنے والے، الاولون یوم القیامہ، بعد میں آ کے قیامت کے دن پہلے نمبر پہ جنت میں جانے والے۔ اللہ نے امت محمدی سے محبت فرمائی ہے، پیار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھو نا ذرا، غور تو کرو۔ یہ جو دن ہوتا ہے جس کو اللہ مقرر فرما دیتے ہیں عبادت کا دن، اس کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، جو پابندی اللہ لگا دے پھر وہ پوری کرنی ہے۔ وہ جنہوں نے پابندیاں پوری نہیں کی، ان کا انجام قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اور جب بھی یہودی بات کرتے یہ آیتیں نبی کریم ان کو سناتے تھے، اور کسی یہودی نے ان کو جھٹلایا تک نہیں، سچائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الجمعہ، جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے والوں، مسجد میں جلدی آنے والوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں، اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا جب جمعہ کا دن ہو، یہ تمہارا مقدس دن ہے، یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر کاروبار نہیں، نہ کوئی سودا بیچنا، نہ کوئی خریدنا۔ کاروبار خرید و فروخت کا نام ہے نا، نہ بیچنا نہ خریدنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر سننے کے لیے کوشش کر کے تیزی کے ساتھ توجہ کے ساتھ چلے آؤ۔ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ چاہتا تو کہتا پورے دن کاروبار نہیں کرنا، پورا دن پابندی لگا دیتا، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، جس طرح ان کے لیے پورے دن کی پابندی ہوتی تھی۔ لیکن اللہ نے یہاں بھی محدود کہا، اذان ہونے سے لے کے جمعے کی نماز تک، بس اتنی سی پابندی ہے تمہارے لیے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب ادھر سلام پھر جائے، پابندی ختم، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، چلو پھرو، جو کاروبار کرنا ہے، جو کوئی کام کرنے ہیں کرو۔ اہل علم لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، کاروبار کرنا نبیوں کی سنت ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، حلال چیز ہے، یہ پسندیدہ، اور اللہ تعالیٰ نے جمعے کے وقت یہ حلال پسندیدہ چیز کو بھی منع کر دیا کہ یہ نہیں کرنا۔ تو وہ کام جو سرے سے ہی حرام ہیں، شیطانی ہیں، ان کو کرنے کی اجازت کس طرح مل سکتی ہے؟ یہ کھیل تماشے، یہ میچ، اور یہ اور دوستوں کی محفلیں، اور یہ اوٹ پٹانگ مصروفیات، ان کو جمعے کے وقت کرنے کی اجازت کسی قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ بھی قوم ہے جو ہفتے کے دن کو مقدس جانتی، اللہ نے ان کو آزمایا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہفتے کا دن ہوتا مچھلیاں سامنے آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا مچھلیاں نظر نہیں آتی۔ یہ داؤ لگانے لگ گئے، بہانے سے پکڑنے لگ گئے، ہیلا کرنے لگ گئے۔ کیا کرنے لگ گئے؟ ہیلا کرنے لگ گئے کہ ہفتے کے دن رستہ واپسی کا بند کر دیا، پکڑتے اتوار کو تھے۔ کچھ لوگ نیک اٹھے، کہنے لگے اللہ کے بندو بچ جاؤ، عذاب آئے گا۔ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ قوم تھی جن کے اوپر عذاب کسی پیغمبر کی نافرمانی سے نہیں آیا، علماء کی نافرمانی سے آیا۔ ان کو
اس بستی کے علماء نے سمجھایا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ جب ایک گروہ کہنے لگا، 3 گروہ ہو گئے تھے ان میں سے، ایک تو مطمئن تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے یہ ہیلا ہے، ہیلا کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا گروہ کون تھا؟ صوفی لوگ جو روک ٹوک نہیں کرتے تھے، جو سمجھاتے نہیں تھے لیکن خود بھی نہیں کرتے تھے، کنارہ کش ہو گئے۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا جو روک ٹوک کر رہا تھا، جو سمجھاتا تھا، جو ان کو ڈراتا تھا اللہ کے عذاب سے۔ تو یہ جو نیوٹرل تھے نا صوفی لوگ، یہ علماء کو جا کے کہتے ہیں اب کیوں ان کو سمجھاتے ہو؟ آپ کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتے ہیں، کہا نہیں مانتے ہیں، دفع کرو ان کو، ان کے حال پہ چھوڑو، آپ پہ اللہ کا عذاب آئے گا، یہ مر جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ قرآن کریم نے ان کا مکالمہ نقل فرمایا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ایک گروہ نے ان میں سے کہا دوسرے لوگوں کو، یہ جو عبادت گزار نیک تھے نا، یہ کہنے لگے علماء کو لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم اس قوم کو کیوں سمجھاتے ہو، ان کو واعظ کیوں کرتے ہو، روک ٹوک کیوں کرتے ہو، اچھے برے کا کیوں کہتے ہو؟ اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، او معذبہم عذابا شدیدا، اللہ کا ان کے اوپر عذاب آئے گا، تم رہنے دو ان کو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو علماء تھے کہنے لگے کم علموں، اور تم جانتے نہیں قیامت کے دن اللہ نے ہم سے بھی پوچھنا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوتی رہی، تم کیوں چپ رہے؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، کہنے لگے قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا تم ان کو سمجھاتے کیوں نہیں تھے، ان کی برائی پہ چپ کیوں رہتے تھے، تم نے اپنا فرض ادا کیوں نہیں کہا؟ کہ پھر قیامت کے دن ہوگا نا، معذرتاً الی ربکم، ہم اپنے رب کو کہیں گے یا اللہ ہم نے تو پوری کوشش کی، اللہ کے حضور سچے ہو جائیں گے۔ یہ جو چپ کر کے رہتے ہیں نا، یہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ دوسروں کو سمجھاؤ، نہ لڑو، نہ گالی دو، نہ فتوے لگاؤ، درخواست تو کر سکتے ہو، ریکویسٹ تو کر سکتے ہو، میرے پیارے بھائی یہ کام اچھا نہیں ہے، میرے پیارے بھائی یہ سنت کے خلاف ہے، میرے بھائی بدعت کا انجام برا ہے، میرے بھائی مشرک کے اوپر جنت حرام ہے۔ اپنے بھائی کو، رشتہ دار کو، اپنے باپ کو، مومن خود غرض نہیں ہوتا، مومن خود غرض نہیں ہوتا کہ میں نے جنت میں جانا ہے باقی چاہے جہنم میں جائیں، نہ ایسا نہیں۔ یہ لوگ کہنے لگے معذرتاً الی ربکم، اپنے رب کے پاس جا کے عذر پیش کریں گے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ ہماری نصیحت کرنے سے ہمارا بھائی بھی گناہ سے بچ جائے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ یہ بھی بچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
سمجھانے والے سمجھاتے رہے، ضد پہ اڑ جانے والے ضد کرتے رہے، ہیلے کے اوپر ڈٹ گئے جب وہ کسی کام پہ نہ رہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ۔ پھر جب ایک وقت ایسا بھی آیا، بستی میں تقسیم ہو گئی، مچھلیاں پکڑنے والے ایک طرف ہو گئے اور جو سمجھانے والے تھے وہ انہوں نے الگ ہو گئے۔ ایک صبح ایسی بھی آئی، مچھلیاں پکڑنے والوں کی طرف سے آوازیں نہ آئی، سناٹا طاری، شور شرابہ نہ۔ کہنے لگے دیکھو تو صحیح آج آوازیں نہیں آ رہی۔ آ کے دیکھا جب سمجھانے والوں نے، وہاں بندر اور خنزیر پھرتے ہیں، قدموں میں لوٹتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، بھائی ان کے رشتہ دار، ان کے باپ، ان کے عزیز و اقارب، ان کے۔ اللہ نے فرمایا یہ نافرمانی کرنے والے ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ ایک ہفتے کے دن کی نافرمانی، آپ کو تو اللہ نے جمعے کا دن دیا ہے، بہت عزت والا دن دیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، پابندیاں ہم پہ بھی لگائی ہیں، اور شکر کرو، درود بھیجو اپنے نبی کے اوپر۔ انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ میری امت کو کسی ایسے اجتماعی عذاب سے ہلاک نہ کرنا۔ کرتوت تو اس امت کے بھی برے ہیں، نبی کی دعا بچاتی جا رہی ہے، تماشے چلتے رہتے ہیں، ٹی وی چلتے رہتے ہیں، موبائل پہ چلتا رہتا ہے پروگرام، شادیوں کے، کھیلوں کے، کرکٹ میچ سب چلتا رہتا ہے، ادھر مسجدیں خالی رہتی ہیں، خطبہ ہوتا رہتا ہے۔ کرتوت تو ان کے بھی کالے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء، جو سمجھانے والے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی، جو روک ٹوک کرنے والے تھے ان کو نجات دے دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور جو ظلم کرنے والے تھے، نافرمان تھے، ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے، سرکشی میں بڑھتے ہی چلے گئے، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے، بندر بنا دیے ہم نے ان کو۔ او یہودیو، تم سمجھتے ہو کہ تم سب سے اعلیٰ قوم ہو، اللہ کی نظر میں تم سب سے کمینے، گھٹیا اور ذلیل لوگ ہو۔ آج تک کوئی یہودی قرآن کریم کے ان حقائق کو جھٹلا نہیں سکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی دھتکاری ہوئی قوم۔ جب سمجھانے والے سمجھانے سے رک جائیں تو اللہ کی لعنت برستی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 پڑھ لیجئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا کانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ فرماتے ہیں نبیوں کی لعنت ان کے اوپر برستی رہی، بنو اسرائیل کے اوپر۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل
علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، جناب عیسیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی، جناب داؤد نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ ان کا جرم کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے، برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ ہم بھی کہتے ہیں روک ٹوک کرنے والا ہمیں نہیں پسند، نہ گھر میں، نہ مسجد میں، نہ معاشرے میں، بس میٹھی میٹھی باتیں کرو، صرف فضائل بیان کرو، اور جہنم میں جانے سے بھی روکنا ہے۔ رسول کریم سے بڑا کوئی واعظ پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی بھی غصہ فرماتے تھے، زبردستی بھی روکتے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے، احکام بیان کرتے تھے، ان کی بھی بڑی مخالفت ہوتی رہی، برا بھی کہا جاتا رہا۔ ہم لوگ واز کرنے میں اپنے نبی سے بھی آگے نکل گئے۔ صرف وہ باتیں بیان کرو لوگ خوش ہو جائیں، لوگ خوش ہوں نہ ہوں، اللہ خوش ہو جائے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، لعنت اس وجہ سے ان کے اوپر برسی، برائیوں سے دیکھ کے چپ کر رہتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، ایک بیماری بہت بری ہے، اور یہ عذاب لاتی ہے، اللہ کی پکڑ لاتی ہے، اور وہ ہے ہیلا کرنا۔ یہ مچھلیاں پکڑنے والوں پہ اللہ کا عذاب آیا، انہوں نے ہیلا کیا۔ اللہ نے کہا یہ ہیلا نہیں ہے، یہ چکر بازی ہے۔ ہم لوگوں نے سود کو حلال کرنے کے کئی ہیلے نکال لیے، شراب کو حلال کرنے کے ہیلے نکال لیے، زنا کو حلال کرنے کے ہیلے نکال لیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایمان والو، کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، بیچ میں شبہ والی چیزیں ہیں، شبہ والی چیزوں میں مت پڑو، وگرنہ انجام حرام کا ہی ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب دوائی کے طور پہ لے رہے ہیں الکوہل، نشے والی چیزیں چل رہی ہیں، اور کوئی فقہ کا مولوی کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ اللہ کے نبی نے دراصل صرف انگور کی شراب حرام کی تھی، باقی چلائے پھرتے ہیں۔ کسی نے حلالے اور متے کے نام کے اوپر زنا کا رستہ نکال لیا، ہیلے کرتے ہیں یہ لوگ، اور کسی نے یہ طرح طرح کی سکیمیں نکال کے سود کے رستے نکال لیے۔ یہ کیا ہے؟ دل کے اندر ایمان خالص ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، مشکوک چیزوں سے بچو۔ یہ قوم بھی جو مچھلیاں پکڑنے والی تھی، یہ بھی تو ہیلا ہی کرتی تھی، انہوں نے بھی تو کوئی نہ کوئی بہانے بازی کی، سمجھانے والوں سے مناظرہ کرتے تھے، بحث کرتے تھے کہ جناب ہم تو ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے ہی نہیں، ہم تو پکڑتے ہی اتوار کو۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر زیادتی نہیں کی، یہ تو اپنی جانوں پہ خود زیادتی کرنے والے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یہ تم اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے رہے، اوے عقل کے اندر اس اللہ کو چکر دینے کی کوشش کرتے رہے، اوے اللہ کو چکر دینے کی کوشش۔ دنیا کو تو چکر دے لو گے، رب کو دے سکتے ہو؟ ضمیر کی تو سنو،
اللہ کریم ہمیں صاف ستھرا دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم بہانے بازی سے محفوظ فرمائے، جعلی ہیلے کرنے سے محفوظ فرمائے، سیدھا سادہ سچا دین اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے